اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو جو پیغام پہنچایا ہے اللہ کا، جو لوگ یہاں پہ موجود ہو وہ ان لوگوں کو پہنچا دو کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اس دن سے اور اس سٹیٹمنٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ ڈیلیگیٹ کر دی ہر مسلمان کے لیے، کہ ہر وہ مسلمان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچے، اس کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کو آگے کنوے کر دے جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ اس رسپانسبلٹی کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ آنسریبل ہے، ہر بندہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اپنے نبی کے بعد تمہاری امت پہ ڈالی تھی، کیا تم لوگوں نے وہ پوری کی؟ ان لوگوں کو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا اور جو اس پیغام کو نہ پہنچنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکے، تو what do you think کہ کیا قیامت کے دن وہ کلیم نہیں کریں گے کہ یہ لوگ تھے، ان کے پاس سارا کا سارا پیغام تھا، انہوں نے ہمارے تک نہیں پہنچایا، یا انہوں نے ہمارے تک نہیں پہنچ کے اس پیغام کی اصلیت کو بتایا کہ یہ کیا تھی؟ نو ڈاؤٹ کہ آج کے دور میں کوئی خود سے اگر اس کو ڈھونڈنا چاہے، سرچ کرنا چاہے تو اٹ از ویری ایزی، لیکن ایون دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ تک ایک آیت بھی پہنچی ہے نا میری، اور آپ کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ ایک آیت کو آگے بیان کر سکتے ہو، تو آپ کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ بیان کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو، آپ زبانوں کو سیکھ سکتے ہو، آپ میتھ، الجبرا، سائنس، انگلش سب چیزیں آپ کو آ سکتی ہیں، تو آپ کو اللہ کی کتاب بھی آنی چاہیے۔ بینگ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے رینڈملی لوگوں کو مسلمان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے آخری نبی کی امت کے لیے۔ سو یو آر دا چوزن ون، آپ کو رینڈملی سلیکٹڈ نہیں ہے، اور اگر آپ کو چوز کیا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے۔ سو جو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جو جتنا کیپیبل ہے، اس کو اپنی کیپیسٹی کے اندر کچھ نہ کچھ بات کو پہنچانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا میں نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام تو ان تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان سے پوچھا، 3 دفعہ انہوں نے سیم آنسر کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنا تیرا پیغام جو ہے ان بندوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ دا فیل آف رسپانسبلٹی کہ یہ پیغام میرے تک پہنچا تھا اور میں نے بندوں تک پہنچانا تھا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی حق نہیں ادا کر دیا؟ اتنی زیادہ تکلیفیں اور اتنی زیادہ چیزیں لے کے، ہمارے سامنے تو وہ حالات نہیں ہیں، ہم تو اس انوائرمنٹ میں بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ادا کیا، اور آپ اس کے بعد شکر گزار ہوئیں ان کے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، جو بھی علماء جو ہیں وہ کام کرتے رہے کہ اس حالت میں ہم تک ایک ایک چیز، آج ہم ایون یہ دیکھنا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے لگتے تھے، تو سیرہ کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو پورے پورے چیپٹرز مل جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیسی تھی، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، وہ چلتے کیسے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ بات کیسے کرتے تھے، وہ ہنستے مسکراتے کیسے تھے، ایک ایک چیز انہوں نے سیو کر کے ہمارے تک پہنچا دی ہے، تو کیا ہم اس کو سیکھ بھی نہیں سکتے ایٹ لیسٹ؟ اینی ویز، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ظہر اور عصر کی اکٹھی ملا کے نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جبل رحمت کی طرف چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرفہ کے مقام میں اکثر جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جب حج کا دن ہوتا ہے تو ایک ماؤنٹ سی ہوتی ہے چھوٹی سی، وائٹ پینٹ اس کے اوپر کر دیا ہوا ہے، اسے جبل رحمت کہتے ہیں، لوگ اکثر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے کھڑے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دعائیں مانگتے رہے، اور موسٹلی دعائیں جو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے بارے میں تھی؟ اپنی امت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی اپنی امت کے بارے میں دعائیں کرتے رہے کہ ان کو پتا تھا کہ اب میرے پاس وقت کم ہے، اور میرے جانے کے بعد بھی اس پورے کے پورے حج کے سفر میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رکے وہ نصیحتیں کرتے رہے کہ یہ چیزوں کے اوپر عمل کرنا، اور جو پہلا سرمن میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے آلموسٹ سارے کے سارے وہی پوائنٹس تھے جو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ خیر،
عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ دعائیں اور سارا کر کے وہاں پہ مغرب کی نماز کی ادا نہیں کرتے عرفہ میں، وہاں سے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف اور مزدلفہ میں غالباً آتے ہیں، اور مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء جو ہیں اس کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا میں آتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے کنکریاں چنیں، اور وہ کنکریاں چن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں عقبہ جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ جب وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو 3 جگہ پہ شیطان نے ان کو روکنے کی کوشش کی، انہی 3 جگہوں پہ آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اٹس اے سمبلزم، کچھ لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں وہاں پہ کنکریاں مارتے ہوئے، لیکن آج بھی یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ صحابہ کو کہتے کہ مجھ سے حج کے مناسک جو ہیں وہ سیکھ لو، یعنی کہ میرے سے آ کے جو حج کرنے کے طریقے ہیں وہ سیکھ لو۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم آتے کہ کوئی کہتا کہ ہم عرفات میں جو ہیں وہ اس وقت پہنچے اور ہم عرفات سے اس وقت نکلے اور ہم نے جو ہے طواف زیارت نہیں کیا، یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حج کی جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب کی کریکشن کرتے رہے، اور اس دن ایک پراپر جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیا، جو ہم تک صحابہ نے امانت کے طور پہ پہنچایا، اور آج ہم بیسیکلی اسی ایگزیکٹ پیٹرن کو فالو کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج کے اندر اڈاپٹ کیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک اور خطبہ جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس کے اندر آلموسٹ سیم چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، البتہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینشن کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یا اگلے حج میں تم لوگ مجھے اپنے ساتھ نہ پاؤ اور میں تم لوگوں کے درمیان میں موجود نہ ہوں۔ تو یہ ایک سرمن تھا کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہ بھی پوائنٹ ہینڈ کر دیا کہ شاید اگلے سال میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ نہ آ سکوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ قربانی کے اونٹ جو ہیں وہ لے کے آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 کیملز اس دن اپنے ہاتھ سے نحر کیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیملز کو کھڑے کر کے ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان کو نحر کیا جاتا ہے، گردن سے ان کو کیا کہتے ہیں کہ ایک کٹ لگایا جاتا ہے، اور جس کے بعد وہ گرتا ہے نیچے تو اس کے بعد پراپر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کیملز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کیے، اور پھر 37 جو ہیں باقی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بہاف پہ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے ٹائم پہ 100 اونٹ جو ہیں ان کی قربانی دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد گئے اپنے باربر کو بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ خلق کروایا، مینز شیو کرایا انہوں نے اپنے سر کو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور سب کچھ حلق کروا رہے تھے، کچھ بالوں کو کٹوا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو اس پہ رحمت کرنا کہ جو حلق کروائے، یعنی کہ شیو دا ہیڈ، جو اس کو کرے۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جو قصر کروائیں، یعنی کہ بالوں کو چھوٹا کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ ان پہ رحم فرما جو بال سر کو حلق کروائیں۔ اس نے پھر کہا کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ ان پہ رحمت فرما کہ جو سر کو خلق کروائیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اور انسسٹ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قصر کروائیں ان پر بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی ان لوگوں کے لیے کہ جو پورے کے پورے ہیڈ کو شیو کریں، اور پھر 4تھی دفعہ ان کے لیے بھی کہا کہ جو کہ بالوں کو چھوٹا کروائیں۔ سو اگر ہم آل دا وے اللہ کے گھر میں جائیں اور مشقت کریں اور حج یا عمرہ کریں اور ساری چیزیں کریں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دا لو آف آور ہیئر اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ اس کو اس قدر روکے کہ وہ اللہ کے گھر جا کے جو افضل چیز ہے اس کو نہ لے، اور صرف اپنے ہیئر سٹائل کو بچانے کے لیے ہلکی سی کٹنگ کرا کے تو وہاں سے آ جائے۔ اگر آپ کے سر پہ ہیں تو انشاءاللہ پھر سے واپس آ جائیں گے۔ سو گو فار دا ایکسیلنس۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آپشن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ کر دیا، ایک چیز کی اجازت ضرور دے دی، کوئی کسی سے لڑے نہ اور کوئی کسی سے اس بات پہ برا بلا نہ کہے آپس میں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ افضل چیز کیا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کے لیے جانا چاہیے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی، اور 4تھی دفعہ انسسٹ کرنے پہ انہوں نے جو بال چھوٹے کروائے ان کے لیے بھی دعا کر دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں واپس آتے ہیں،
طواف زیارہ فرماتے ہیں، اور طواف زیارہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مینا میں واپس جاتے ہیں، اور اس وقت مینا میں اللہ تعالیٰ جو ہیں ایک اور صورت کو نازل کرتے ہیں جس کا نام ہے سورہ نصر. اور موسٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ صورت کو جانتے ہیں، ہم لوگوں کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے اس صورت کو سن کے، کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نصرت جو ہے وہ عطا کی، اور ہم نے آپ کے لیے جو ہیں فوج در فوج جو ہیں، جب آپ کو فتح مل گئی تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے دین میں اور اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو اس لیے جب آپ فراغت پائیں اور جب آپ فری ہو جائیں تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں. اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. صحابہ بڑے خوش ہوئے اس صورت کو سن کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کو سن کے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے اس صورت کو سن کے. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس صورت کا جو مطلب ہے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابن عباس جو ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کی تفسیر بتائے. ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ اس صورت کا کیا مطلب ہے آپ کے خیال میں، تو انہوں نے کہا کہ اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ٹائم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم بالکل قریب آ چکا تھا. اور یہ بات جو سمجھ گئے تھے وہ وہاں پہ رو رہے تھے، اور جو نہیں سمجھ پائے اس کو وہ وہاں پہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے فتح کے بارے میں جو ہے وہ نازل فرمائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا، اور اگین وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایڈ کیا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، یعنی کہ میرا طریقہ، یعنی کہ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں احادیث. دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھام کے رکھو گے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی کہ آپ اگر قرآن کو لیں گے اور قرآن کی تفسیر اگر کوئی اپنی طرف سے ہیر پھیر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں تو کوئی کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیو رکھے گا. اگر اس کے ترجمہ اور تفسیر کے اندر کوئی گڑبڑ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں حدیثیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اور اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے ایسی مل جاتی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے، تو آپ اس کو قرآن کے اوپر ڈال کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر تو یہ کنفلکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے. تو اس طرح یہ ایک دونوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارے مسلمانوں کے سیدھے راہ پہ چلنے کی بھی ایک گارنٹی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک طرح سے وصیت فرمائی کہ ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھنا، تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کمپلیٹ کیا وہاں پہ، اور لوگوں کے ساتھ حج کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس جو لوگ مکہ میں رہتے تھے وہ مکہ میں ہی رک گئے، اور جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ مدینہ کی طرف واپس نکل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو جوفا کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکے، جیسے کہ نارملی ایک نارم ہوتی تھی کہ کیروانز رک کے چلتے تھے، تو وہاں پہ رکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لیکچر دیا وہاں پہ، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس لیکچر کے اندر کی. یہ جوفا کا مقام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے اندر دیکھو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، اللہ کی کتاب، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس کے اوپر قائم رہنا، یہ تمہیں کبھی بھی بھٹک نہیں دے گی. اور دوسری چیز جس کے بارے میں تمہیں کوشش کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں خبردار کر کے جا رہا ہوں کہ وہ ہیں میرے اہل بیت. ان کے بارے میں تم اللہ کا خوف رکھنا، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی اس کے بارے میں بھی امت کو کانشیس کیا تھا کہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور ان کا ایک حق ہے ہمارے اوپر، وہ اہل بیت ہیں، نبی کا گھر ہے، ان کا ایک بہت بڑا حق ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور جو ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اس کو فیئر رکھنا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں سے مدینہ پہنچتے ہیں. ذی الحج کا اینڈ ہوتا ہے تقریباً، منتھ اینڈ تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے آثار نظر آنے شروع ہوتے ہیں شہر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ مدینہ کے ساتھ اٹیچمنٹ اسی طرح تھی کہ جیسے کسی آدمی کی اپنے گھر کے ساتھ ہوتی ہے، ہوم ٹاؤن کے ساتھ ہوتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ کے اندر اور وہ مکہ سے واپس آ رہے تھے،
لیکن مدینہ کے لیے ان کی فیلنگ اپنے گھر جیسی تھی، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جب وہ مدینہ میں آ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ جیسی جگہ ان کو دی، جس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو ہیں وہ پیر کو مضبوط کیا اور پورے عرب میں جو ہے اس کو اسلام کو پھیلایا اس مرکز سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آ کے کچھ ٹائم جو ہے وہ اسٹے کیا مدینہ میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ جو رومنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ غزوہ تبوک کے اندر انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان وہاں پہ اسٹے کر کے 20 دن واپس آ گئے تھے۔ اب جو رومنس ہیں وہ یہ پریپریشن سٹارٹ کر رہے تھے، کیونکہ ایک طرح کی ان کو بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ عرب سے ایک قافلہ آتا، ایک فوج آتی، اور وہ اس کے مقابلے کے آنے کا ہمت بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اب یہ اطلاع آ رہی تھی کہ وہ لوگ ایک آرمی پریپیئر کر رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو اگین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ ویٹ کریں کہ وہ ہمارے تک آئیں اور ہمارے ساتھ لڑیں، ہمارے شہر میں آگے، ہم اپنی آرمی کو پریپیئر کریں گے اور ہم نکل کے ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو انکاؤنٹر کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرمی کو پریپیئر کرنے کا آرڈر کر دیا، اور اس کے اندر اس کو جو لیڈر ہے وہ اپوائنٹ کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہی زید جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جنگ موتا کے اندر جو شہید ہو گئے تھے پہلے لیڈر تھے، ان کے بیٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے یہ حضرت اسامہ ان کی لیڈرشپ میں۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ ایجڈ نہیں تھے، ہی واز اراؤنڈ آئی تھنک 16 اور 17 ایئرس اولڈ، لیکن اس وقت جو ٹین ایجرس تھے نا ان کو ایز اے ایڈلٹ جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا تھا، سو اسی لیے شاید وہ زیادہ جلدی بڑے ہو جاتے تھے ان لائک ٹوڈیز ٹین ایجرس۔ تو خیر اس ایج میں ان کے اندر پوری کی پوری آرمی کی کمانڈ دے کے ان کو بھیجا جا رہا تھا، اور یہ پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اب اراؤنڈ اینڈ آف سفر، جو سفر کا اگلا مہینہ تھا یعنی ذی الحج کے بعد سفر کا مہینہ، اور اس کے اینڈ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی جنازے سے واپس آ رہے، اور جس وقت اچانک ان کے سر میں جو ہے وہ شدید درد جو ہے وہ شروع ہوئی، اور ہی واز اسٹارٹ سفرنگ فرام فیور، ہائی فیور۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب ان کو سر میں درد ہوتی تھی تو وہ اپنے ماتھے کے اوپر کسی کپڑے کو باندھ لیا کرتے تھے، اور اس کی نوٹ وہ اس جگہ پہ کرتے تھے جہاں پہ ان کو شدید درد ہو رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اس شدت کا تھا کہ اس کپڑے یا اس بینڈ کے باہر سے بھی اس کو فیل کیا جا سکتا تھا، اس قدر شدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیور ہے وہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیماری تھی یہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور یہ آلموسٹ اٹ واز فار لائک 2 ویکس، 2 ہفتے تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں تھے اور بخار تھا، شدید سر میں درد تھی، اس کے باوجود ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز کو لیڈ کر رہے تھے۔ ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد نبوی میں جاتے اور ہر نماز کو لیڈ کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے وہ بھی بالکل مسجد سے ایڈجسنٹ تھے۔